السلام علیکم ناظرین، 2002 سے لے کر 2020 تک کا ڈیٹا ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے حاصل کیا۔ پاکستان سے باہر جو پی ایچ ڈی بھیجے گئے ہیں ان میں سے کتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں جو واپس آئے، جنہوں نے مکمل کی اور جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل نہیں کی اور جو وہیں پہ بگوڑے ہو گئے یا وہ حکومت کو چکمہ دے گئے۔ تقریباً 321 ایسے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تھے جو پاکستان سے باہر جنہوں نے رہنا مناسب سمجھا اور پاکستان واپس آ کے اپنی تعلیم مکمل نہیں کی۔ پاکستان ہی کے پیسوں پہ یہاں سے ان کو بھیجا گیا اور یہ سارے معاملے سے تقریباً جو قومی خزانے کو 3.72 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ یہ کل ملا کے تقریباً 4 ارب روپے بن جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 2 ارب روپے کی ایسی رقم ہے جو ان طلباء سے ریکور کی گئی ہے۔ تقریباً یہ 5 ارب روپے کا یہ سارا معاملہ ہے کہ یہ جتنے پی ایچ ڈی تھے پاکستان کے خرچے پہ ملک سے باہر گئے 2002 سے لے کر 2020 تک کے عرصے میں، اور انہوں نے اپنی تعلیم تو مکمل کی اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ تو اس کا قومی خزانے کو جو 5 ارب روپے کے قریب جو نقصان ہوا ہے، جس میں 3 ارب روپے وہ پاکستان ابھی دینے ہیں اور باقی جو ہے وہ تقریباً دیے جا چکے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ مس یوز ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا پی ایچ ڈی کا پروگرام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اسکالرشپ ملتا ہے باقاعدہ، جب یہ ان کو ملتا ہے تو ایک شورٹی بانڈ ہوتا ہے یا ایک معاہدہ ایک قسم کا یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ حکومت پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد واپس پاکستان آنا ہے اور انہوں نے یہ 5 سال تقریباً پاکستان میں گزارنے ہیں۔ اس کے بعد یہ ملک سے باہر جانا چاہیں یا کچھ کرنا چاہیں وہ ان کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ لیکن کئی طلباء نے ایسا کیا، جس سے میں نے کہا کہ 321 ایسے طلباء تھے اور اس کے ساتھ ساتھ 87 ایسی طلباء ہیں جنہوں نے اپنی رقم جو انہوں نے وہاں پہ خرچ ہوئی تو ان پہ وہ اور اس کا 25% جو جرمانہ تھا وہ ایچ ای سی کو ادا کر دیا، اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے اپنی جو جاب تھی یا جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ جاری رکھنا مناسب سمجھا۔ کئیوں کو وہاں پہ نیشنلٹی مل گئی۔ ایچ ای سی کا یہ کہنا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ پہ تقریباً 70 سے 80 لاکھ روپے اور کئی جگہوں پہ 1 کروڑ روپے کا خرچہ آتا ہے جو پی ایچ ڈی مکمل کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ امریکہ میں یا کہیں بھی سیٹل ہو گئے ہیں تو آپ یہ کریں کہ جو 25% ہے اور جو آپ پہ خرچ ہوا ہے وہ جرمانہ ملا کر تو حکومت پاکستان کو وہ رقم ادا کر دیں، اور اس کے علاوہ اس رقم سے ہم کسی اور اسٹوڈنٹ کو فنڈ کر دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی قوم کے پیسے سے آپ باہر جائیں اور اس کے علاوہ پھر آپ کہیں کہ جی مجھ سے پوچھا بھی نہ جائے، اور پھر آپ کہتے ہیں جب ایچ ای سی ان کو لیٹرز بھیجتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی جو مس یوز ہے اس سارے معاملے کا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اگر ڈیٹا کو ہم دیکھیں جو ہمیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے دیا ہے اس کے مطابق تقریباً 2 ارب روپے کے قریب ایسی جو یورپ کی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ پاکستانی بچے پڑھتے تھے، وہاں سے سب سے زیادہ جو پاکستانی جو پی ایچ ڈی اسکالرز تھے وہ وہیں پہ پاکستان واپس آنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کی یونیورسٹیز ٹاپ پہ ہیں، آسٹریلیا کی، اور اس کے بعد امریکہ اور کینیڈا کی بھی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان سے باہر یہ گئے لیکن پاکستان واپس آنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن اب ایک پالیسی ترتیب دے رہی ہے، اس کے مطابق اب یہ ہوگا کہ یہ جتنے طلباء و طالبات ملک سے باہر جائیں گے تو ان سے ان کا گھر ان کے نام پہ یا اگر زمین ہے یا کوئی دوسرے جو اس طرح کی اشیاء ہیں تو اس کو ان سے گروی رکھا جائے گا، اور وہ اگر ملک واپس نہیں آتے تو وہ بحق سرکار ضبط کر لیے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہتر ٹیکنیک ہے جو پچھلے دنوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہائی ایجوکیشن کمیشن کے حکام نے بھی بتایا کہ ہم اس طرح کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس سے خزانے کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ بلکہ کئی ایمبیسیز نے، جس میں ہنگری، جس میں امریکہ کی ایمبیسی شامل ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہائی ایجوکیشن کمیشن کو بتایا ہے کہ بہت سے بچے جو وہاں چلے جاتے ہیں تو پاکستانی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی پاکستانی اور جس ملک میں جا رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ، لیکن پیسہ زیادہ تر پاکستان کی طرف سے فنڈ کیا جاتا ہے قومی خزانے سے۔ تو انہوں نے یہ گلہ کیا ہے کہ جی پاکستانی کئی طلباء وہاں جا کر روپوش ہو جاتے ہیں یا وہاں تعلیم مکمل نہیں کرتا، کئی ایسے تو جو فیل ہو جاتے ہیں، پی ایچ ڈی میں گئے۔ اب یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اس پہ کہ ایسے طلباء و طالبات کیسے انٹرویو، ٹیسٹ اور یہ سارا پروسیس کراس کر لیتے ہیں، پاس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ظاہر ہے سارا معاملہ ہے جس کو ایچ ای سی کو یقیناً دیکھنا چاہیے اور ان قوانین کو سخت کرنا چاہیے تاکہ جو حقدار ہیں وہ باہر جائیں اور واپس آ کے ملک کی خدمت کر سکیں۔ بہت سے اسکالرز جو واپس آ جاتے ہیں تو
سینکڑوں اس طرح کے کیسز ہائر ایجوکیشن کمیشن کو معلوم بھی ہیں، اور کئی جگہوں پہ یہ صرف نظر کر جاتے ہیں جان بوجھ کے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایچ ای سی کے پارٹ پہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ جو پی ایچ ڈی کر کے واپس آ گئے، تو اب یہاں پہ پاکستانی یونیورسٹیز میں ظاہر 5 سال تقریباً ایم فل اور پی ایچ ڈی کاؤنٹ کی جائے، اور پوسٹ ڈاک تو 5 سے 6 سال بن جاتے ہیں. تو 5 سال مکمل کر کے جب وہ پاکستان واپس آتے ہیں تو یہاں پہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ طریقہ کار نہیں ہے، تو وہ ایک نیا طریقہ کار اپناتے ہیں جس کا ایچ ای سی کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایچ ای سی کے پاس اس قسم کا کوئی ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے کہ جو پاکستان آ گئے کیا وہ پاکستانی یونیورسٹیز میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غلط کسی یونیورسٹی کا، اقرا یونیورسٹی، زیبسٹ ہو گئی، نسٹ ہو گئی، نمل ہو گئی، قائد اعظم یونیورسٹی ہو گئی، آئی بی اے ہو گئی، اور لمز ہو گئی ایون، وہاں پہ اس کی انتظامیہ سے ملی بھگت کر کے ایچ ای سی کو ایک فیک لیٹر دے دیتے ہیں، اور اس لیٹر میں یہ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایچ ای سی نے چونکہ ان کو کہا ہوا کہ آپ نے 5 سال یہاں سرو کرنا ہے، تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں تو کہ ایچ ای سی ہمیں اس طرح تنگ نہیں کرے گا. وہ کرتے ہیں کہ سیمسٹر 1-2 پڑھا کے اس کے بعد باہر جس یونیورسٹی میں انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے، جو پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور یونیورسٹی میں اپلائی انہوں نے کیا ہوتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ ملک چھوڑ 1 یا 2 سال کے اندر ملک چھوڑ کے واپس امریکہ چلے جاتے ہیں. تو یہ اگین وہ جو انہوں نے معاہدہ حکومت پاکستان کے ساتھ جو دستخط کیا تھا، یہ اس کی خلاف ورزی ہے. تو یہ ایک اور ٹیکنیک ہے، اور یہ جھانسا دیا جاتا ہے ایجوکیشن کمیشن کو، یعنی آپ پہ 1 کروڑ تک روپے لگائے جا رہے ہیں اور آپ حکومت پاکستان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس سے پہلے 2010 میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا، ایجوکیشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بچے ملک سے باہر ہیں اور جو رہ جاتے ہیں وہاں پہ، ان پہ خرچ ہو جاتا ہے اور وہ واپس نہیں آتے، بھگوڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاسپورٹ اپنے پاس رکھے جائیں گے، ضبط کیے جائیں گے، تاکہ وہ 5 سال کے لیے جب وہ واپس پاکستان آئیں تو 5 سال کے لیے ان کو باہر نہ جانے دیا جائے، یا وہیں پہ جو مقامی ایمبیسی ہائی کمیشن ہے ان کا وہ پاسپورٹ ضبط کیا جائے. تو 2010 میں افتخار محمد چودھری نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بہت زیادتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاسپورٹ ضبط کرتے ہیں، آپ پاسپورٹ ضبط نہ کریں. لہٰذا اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ جو سختی تھی یہ بھی ختم کر دی. تو اس وقت قانون بہت زیادہ جو ہے وہ لچکدار ہے، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایچ ای سی بہت سے جو حقدار بچے ہیں ان کو یہ اسکالرشپ نہیں دے پاتے، اور جن کا جو دھوکہ کرنے والے وہ ایچ ای سی وہ جو اسکالرشپ ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، وہ باہر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ملک واپس بھی نہیں آتے. تو قومی خزانے کو یہ ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے، اور دوسرے معنوں میں انگریزی کی ایک ٹرم برین ڈرین بھی کہا جاتا ہے. ایچ ای سی کو اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے. آج کے لیے یہ سٹوری، آئندہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک اور سٹوری لائیں گے.